الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، تین بندے ایسے ہیں کہ جن کے خلاف قیامت والے دن میں خود مقدمہ دائر کروں گا۔ رجل آتا بی ثم غدر، پہلا وہ شخص جس نے کسی کو میرے نام کا عہد دیا پھر اسے توڑ دیا۔ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد بندے کی قیمت وصول کی، اس کو بیچ دیا۔ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَهُ أَجْرًا، اور تیسرا وہ بندہ کہ جس نے ایک مزدور رکھا، اس سے کام تو پورا لیا مگر اسے اس کا حق نہیں دیا، مزدوری نہیں دی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قیامت والے دن تین بندوں کے بارے میں خود جھگڑا کروں گا، جیسا کہ ان تینوں بندوں کا ہم نے تذکرہ سنا ہے۔ پہلا وہ بندہ جو اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے، اللہ کے نام کا عہد دیتا ہے، اللہ کا واسطہ ڈالتا ہے اور پھر اس کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے۔ اللہ کے نام کی قسم کھائی اور توڑ دی، اس کے نام کا عہد کیا اور توڑ دیا، اللہ کا واسطہ دیا یا اللہ کے واسطے کو قبول نہ کیا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ قیامت والے دن جس کے خلاف اللہ ہوگا اس کے حق میں کون ہو سکتا ہے اور اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ دوسرا وہ بندہ کہ جس نے کسی آزاد بندے کو غلام بنا کر بیچ دیا، اس کی قیمت وصول کر لی۔ اور تیسرا وہ بندہ، یہ ہمارے موضوع سے بھی تعلق بات رکھتی ہے، چونکہ ہم تجارت کا باب پڑھ رہے ہیں، کاروبار کے متعلق یہ پڑھ رہے ہیں، تو ہمارا مزدوروں سے اکثر واسطہ پڑتا ہے۔ اسی لیے امام منذری نے یہ حدیث یہاں نقل کی ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو مزدوری پر رکھتا ہے، کسی سے مزدوری طے کر لیتا ہے، سارا دن اس سے کام کرایا، کام تو پورا لیا مگر اس کا حق نہ دیا، اس کی مزدوری نہ دی۔ یہ تو ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے یہ بات تو عام ہے۔ ایک طاقتور بندہ وہ کمزور بندے کے پیسے ہڑپ کر لیتا ہے اس ارادے سے کہ یہ کیا کر لے گا، یہ کیا کر سکتا ہے، بلکہ ہم تو منہ پر بھی کہہ دیتے ہیں کہ جا جو مرضی کرنا ہے کر لے، یہ تو ہم منہ پہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ مگر یہ یاد رکھیں، جو غریب، کمزور اور مظلوم جسے ہم دنیا میں حقیر سمجھتے ہیں، قیامت والے دن اللہ اس کی طرف سے وکیل بنے گا۔
ایک بندہ اگر دنیا میں اگر کوئی حکمران اس کی گواہی دے دے، اس کی وکالت کر دے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، اسے اس کا حق ملنا چاہیے، اور کسی کے خلاف گواہی دے دے، تو وہ بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی مل گئی کہ میرے بارے میں کسی بڑے بندے نے بیان دیا ہے، یا کوئی کسی ملک کا حکمران کسی بندے کے خلاف مقدمہ دائر کر دے، پھر اسے کون چھڑا سکتا ہے؟ جبکہ قیامت والے دن تو بادشاہت اللہ کی ہوگی، وہ مالک الملک ہے، اور جس کے خلاف اللہ مقدمہ دائر کرے گا اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ غریب جسے ہم دنیا میں کمزور سمجھتے ہیں، ہم کسی سے مزدوری کروا کر اس کا حق نہیں دیتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارہ کیا کرے گا، پیسے لے کر کیا کرے گا، اگر فاقوں کی زندگی گزار رہا ہے تو ایک دن اور گزار لے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہماری حیثیت ہے، دوسرے بندے کی نہیں، غریب بندے کی کوئی حیثیت نہیں، مگر قیامت والے دن جب اس کی قیمت لگے گی، ایک غریب بندہ جس کے حق میں اللہ خود آئیں گے اور جس نے اس کا حق مارا ہوگا اس کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے، تو قیامت والے دن تو ویسے ہی جو ہولناکی ہے قیامت کے دن کی جو بیان کی ہے وہ تصور سے باہر ہے۔ چہ جائے کہ کسی کے خلاف اللہ مقدمہ لے کر آ جائے۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور یہ تین وہ بد نصیب بندے ہیں کہ جن کے گناہ ایسے ہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ ان کے خلاف جھگڑے گا، حالانکہ اللہ تو خود فیصلہ کرنے والا ہے، مگر قیامت والے دن اللہ یہ گواہی پیش کرنا چاہتا ہے، ساری دنیا کے سامنے ایسے بندوں کو ذلیل کرنا چاہتا ہے جو ان گناہوں میں ملوث رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔